kind words. A very warm welcome once again, everyone. I am Umme Zainab from DBT, and along with me, Dia Rania from nursing. Ladies and gentlemen, Pakistan is not a country painted in just one color. It is a vibrant mosaic of countless colors, traditional languages and stories. From the plains to the mountain, every region carries its own identity, its own rhythm and its own way of celebrating life. یہی تو پاکستان کی خوبصورتی ہے. ڈائیورسٹی ہماری طاقت ہے اور ہماری مختلف ثقافتیں ہماری پہچان. پنجاب کی خوش دلی، سندھ کی قدیم روایات، خیبر پختونخوا کا جوش و جذبہ، بلوچستان کا وقار، گلگت بلتستان کی بلندیوں کا رنگ اور کشمیر کی حسین تہذیب، یہ سب مل کر پاکستان کی وہ تصویر بناتے ہیں جو اپنی مثال آپ ہے. کہیں ڈھول کی تھاپ ہوگی، کہیں روایتی نغمے، کہیں قدم جذبے کی کہانی سنائیں گے اور کہیں ہر حرکت صدیوں پرانی وراثت کو زندہ کریں گے. یہ صرف رقص نہیں بلکہ ہماری تہذیب کی ترجمانی ہے. یہ صرف دھن نہیں بلکہ ہماری تاریخ کی گونج ہے. So ladies and gentlemen, get ready for a spectacular journey across the cultural landscape for Pakistan. اپنی نظریں اسٹیج پر رکھیے، تالیاں تیار رکھیے اور دل کھول کر ان تمام رنگوں کا استقبال کیجیے. Because one after another, our performers will bring the spirit of Punjab, Sindh, Khyber Pakhtunkhwa, Balochistan, Gilgit-Baltistan, Kashmir alive on this very stage. ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ
تیز قدم ہو، پھر تجھ سے ملائے وہ قدم جس میں کہ دم ہو. میرے وطن تیز قدم ہو، پھر تجھ سے ملائے وہ قدم جس میں کہ دم ہو. میرے وطن تیز قدم ہو، پھر تجھ سے ملائے وہ قدم جس میں کہ دم ہو. فاطمہ کو جو آج آ کے اسی سوال کا جواب دیں گی، کیا ہم نے آزادی کی قدر کی؟ پھر معاشرے کے اساتذہ کرام، قابل احترام مہمانان گرامی اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم. تاریخ کی کچھ راتیں تو ایسی ہوتی ہیں جو صرف گزر نہیں جاتی بلکہ قوموں کی تقدیر بدل دیتی ہیں. برصغیر کی تاریخ میں بھی ایک ایسی رات آئی، 14 اور 15 اگست کی درمیانی رات. یہ صرف تاریخ کے کیلنڈر کا ایک فرق نہیں تھا، یہ صدیوں کی غلامی کے بعد آزادی کی پہلی صبح تھی. ایک طرف خوشیوں کے چراغ روشن تھے تو دوسری طرف بچھڑتے گھر، اجڑتے رشتے، ایسی داستانیں جنہیں آج بھی الفاظ مکمل طور پہ بیان نہ کر سکیں. بقول شاید اے عرض پاک تیری حرمت پہ کٹ مرے ہم، اے عرض پاک تیری حرمت پہ کٹ مرے ہم، ہے خون تیری رگوں میں اب تک رواں ہمارا. کسی نے اپنا باپ کھویا، کسی نے اپنی ماں تو کسی نے اپنا پورا خاندان کھو دیا، لیکن ان سب کے دلوں میں ایک امید زندہ تھی. آنے والی نسلیں کیسے وطن میں سانس لیں گی جہاں عزت ہوگی، انصاف ہوگا، آزادی ہوگی. وہ پاکستان چاہتے تھے، صرف زمین کا ایک ٹکڑا نہیں بلکہ ایک ایسا وطن جو کردار میں، عمل میں اور علم میں بھی آزاد ہو. 14 اگست ایک تاریخ نہیں، ایک عہد ہے، ایک ایسا عہد جو خون سے لکھا گیا اور آنسوؤں سے سینچا گیا ہے. یہ وہ دن ہے جب ایک قوم نے صرف زمین حاصل نہ کی بلکہ ایک ایسی شناخت، اپنے وقار اور اپنے مستقبل کا حق حاصل کیا. مگر افسوس آج ہم آزادی کا جشن تو پورے طور سے مناتے ہیں، لیکن آزادی کا مقصد کتنے ہی لوگ یاد رکھتے ہیں. اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر تو کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. ہم کہتے ہیں پاکستان ترقی کیوں نہیں کرتا؟ کیا ہم نے کبھی خود سے یہ سوال پوچھا کہ ہم نے پاکستان کے لیے کیا کیا؟ ہم صفائی کی بات تو بہت کرتے ہیں لیکن گندگی خود پھیلاتے ہیں، قانون کی بات بہت کرتے ہیں لیکن قانون توڑنے میں ہمیشہ ہی سبقت لے جاتے ہیں. یاد رکھیے گورنمنٹ وسائل کی کمی سے نہیں، کردار کی کمی سے پیچھے رہ جاتی ہے. میں اپنی گفتگو کا اختتام کسی باتیں پر نہیں بلکہ ایک احساس پر کرنا چاہوں گی. وطن صرف سرحدوں سے قائم نہیں، کردار سے قائم ہوتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاکستان کو ہمیشہ سلامت رکھے اور ہم ایسے شہری بنے جن پر پاکستان کو فخر ہو. خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ، خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. پاکستان زندہ باد. میں اپنی طرف سے جو ہمارے جو چیئرمین جناب افغان خواجہ صاحب یہاں پہ موجود ہیں ان کی طرف سے اور تمام جتنے بھی یہاں پہ فیکلٹی ہیں، جو ٹیچرز ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، آپ سب کو جشن آزادی مبارک. تو ان الفاظ کے ساتھ میں
آپ سب کو ویلکم بھی کرتا ہوں اور جشن آزادی کے اس حوالے سے میں جو آج کا جو پیغام ہے، جو میسیج ہے، اس پہ بھی گفتگو کروں گا، اور پھر جو راول انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنسز، راول فاؤنڈیشن کی جو کنٹریبیوشن ہے اس نیشنل بلڈنگ میں اور پاکستان کی تعمیر و ترقی میں، اس کا بھی کچھ خلاصہ پیش کروں گا کہ راول انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنسز کی ابتدا ہوتی ہے 2010 اور 11 میں، اور اسی کے ساتھ ساتھ راول فاؤنڈیشن کا قیام بھی عمل میں آتا ہے۔ یہ تو ایک فارمل آرگنائزیشنل فریم ورک تھا جو ان سالوں میں وقوع پذیر ہوا، لیکن اس کے پیچھے ایک لمبی تاریخ ہے۔ جناب چیئرمین خاقان بھی فیض صاحب اور ان کی جو پوری فیملی ہے اور ان کا جو ان کی زندگی کی پوری جو اسٹرگل ہے، وہ بیسیکلی جو انسانیت کی جو خدمت ہے اور پاکستان کی جو فلاح و بہبود ہے، اس میں ان کا ایک نمایاں کردار ہے، نہ صرف ان کا بلکہ ان کے پورے خاندان کا۔ تو یہ اس کہانی شروع ہوتی ہے بیفور پارٹیشن اور آج تک یہ چل رہی ہے، جو کہ پاکستان کی خدمت کا جو نام ہے، جو اکثر ہم اپنے چیئرمین صاحب کی زبانی بھی سنتے ہیں جب ان کے پاس بیٹھتے ہیں کہ اصل آزادی کا مفہوم کیا ہے، اصل پاکستان کی ترقی کا مفہوم کیا ہے۔ This memorable celebration. Their presence today is a beautiful reflection of diversity and talent within our institute, and we are truly grateful for their efforts and participation. So without further ado, I would like to invite Ma'am Christina Joyce, who will be leading the German department segment, to please come forward and take over the stage. Please, ma'am. Guten Morgen zusammen, sehr geehrte Studenten, liebe Gäste, liebe Lehrer und liebe Schüler. Good morning everyone, respected chief guests, directors, principals and distinguished guests. Herzlich willkommen, heute feiern wir den 79. unabhängigen Geburtstag Pakistan. I warmly welcome you all. Today we are proudly celebrating the 79th Independence Day of our beloved country Pakistan. Wir danken Herrn Hakan Wade Khwaja sehr, er hilft der Studenten und schafft neue Chancen mit Deutsch. We sincerely appreciate the vision of Sir Hakan Wade Khwaja, whose dedication and support have created valuable opportunities through the German language. Nun möchten wir einige Worte zum Feiern August von Bahaj hören. Now let us hear some few words about 14th August from secondary students Bahaj. Pakistan ist nicht nur unser Land. Es ist unsere Heimat, unsere Identität und unser Stolz. Pakistan is not just our country, it is our home, our identity and our pride. Unsere Vielfalt, unsere reichen Kulturen und unsere Traditionen sind unsere Stärke und verbinden uns als eine Nation. Our diversity, our rich cultures and our traditions are the strength that brings us together as one nation. Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah gab us eine Vision. Einheit, Glaube und Disziplin. Es ist unsere Verantwortung, diese Werte weiterzuführen. Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah gave us a vision built on unity, faith and discipline. And it is our responsibility to carry that vision forward. Einheit macht uns stark. Unity makes us strong. Hoffnung gibt uns die Kraft für morgen. Hope gives us strength for tomorrow. Zukunft beginnt mit uns. Our future begins with us. Danke. Thank you. Zusammen diese Dokumentation zeigt uns die Entwicklung der Pflege in Pakistan auf internationaler Ebene. Hello everyone, it's documentary process the rising global standards of nursing in Pakistan, from Jinnah Hospital to Johns Hopkins Center. In Pakistan is the across the UK, different day local and state into developed countries. Please. Pakistani nurses are bridging the gap between local care and global health. Pakistan is dedicated purely on cancer mission height, infection cure, when Mardini Helena, World Health Organization on International Medical Council. Pakistani nurses follows World Health Organization and International Council of Nurses by promoting patient care, infection control, mental health care and evidence-based practice. Second after Brighton Infant House von Ingessenheit entering die Geben Hilfekurse und informierte Menschen in ländlichen Übergebenheit.
Pakistani nurses work in hospitals and community clinics. They provide CPR training and healthcare teaching in the rural areas. First training persons. Training SEMA memberships are helping students to improve their skills, build professional confidence, and never global study. And with some neuen Objectives Conference Start wollen wir uns Nightingale Best Program entwickeln. On this 79th Independence Day, let us follow Florence Nightingale's pledge and commit ourselves to serving our patients with care, dedication, and responsibility. Sincerely thanks Sir Gandhi for making linguistic courses as an integral part of academics and proud achievement of scientists and empowering Pakistan's youth and making global and driving global standards of Pakistan. Assalamualaikum everyone, respected chairman, honorable co-chairperson, esteemed director, respected principals, faculty members, and my dear fellows. Before I begin my speech, I want to ask you one question. What is the price of freedom? Many of us will answer with words, but our ancestors answered with sacrifice. Today we gather beneath the green and white flag with pride in our hearts and gratitude in our souls. But before we celebrate, I want you to imagine something. I want you to imagine something. Imagine waking up one morning knowing you must have to leave your homeland, leaving behind your childhood, your memories, perhaps your loved ones. Not because you wanted to, but because freedom demanded a price. That is the story of Pakistan. 14th of August is just not a date on the calendar. It is a story of sacrifice. It is a story of courage, a story of dreams that defeated fear and become reality. In 1947, nearly 14 to 15 million people were forced to migrate, the largest mass migration in human history. Hundreds lost their lives, countless lost their dreams and everything they owned so that one dream could become their reality, a free Pakistan. Every family that crossed borders carried two things, pain and hope. Pain for everything they had lost, hope for everything Pakistan would become. Today we are living the hope they sacrificed everything for. They gave us Pakistan and now it's our responsibility. It is our responsibility to make it stronger. Sometimes we think kuch nahi badlega, nothing will change, but something can change because we can change. And when we change ourselves, Pakistan changes with us. If millions could sacrifice everything they had to build a nation, imagine what million united hearts can do to achieve. वतन हमारा, इस वतन से पहचान हमारी, ये वतन हमारा, कुर्बानियां कितनी देकर आजादी लाए। मैं तो ये चाहूं सारी दुनिया भी ये जाने, दिल से मैंने देखा पाकिस्तान, जहाँ से मेरा धरती पे ईमान, मैंने चाहा पाकिस्तान, जहाँ से मेरा धरती पे ईमान, मेरा पाकिस्तान, जान और दिल कुर्बान, मेरा पाकिस्तान, जान और दिल कुर्बान। यूं चलेगी जैसे चलता है जिंदगी का धारा, फिर मिलेगी जैसे मिलता है नहर से किनारा। जो भी यहाँ चाहिए सारी जीने की है राहें, मिलके यहाँ सारे जाना आगे ही चाहे। दिल से मैंने देखा पाकिस्तान, जहाँ से मेरा धरती पे ईमान, दिल से मैंने देखा पाकिस्तान, जहाँ
ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے خواب نے ہمیں یہ حسین وطن تحفے میں دیا. لیکن یاد رکھیے آزادی صرف ایک دن جھنڈے لہرانے, چراغاں کرنے یا میٹھی نغمے گانے کا نام نہیں ہے. یہ دن ہمیں ایک عہد مانگتا ہے, ایک ایسا عہد جو ہمیں قائد اعظم کے سنہری اصولوں ایمان, اتحاد اور تنظیم کی یاد دلاتا ہے. آج ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ کیا ہم واقعی اس پاکستان کی تعمیر کر رہے ہیں جس کا خواب ہمارے بزرگوں نے دیکھا تھا. ہمیں فرقہ واریت, لسانیت اور ذاتی مفادات سے بالا تر ہو کر صرف اور صرف ایک سچا پاکستانی بننا ہوگا. ہمیں اپنی تعلیم, اپنی محنت اور اپنے اچھے اخلاق سے اس ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہوگا. جناب چیئرمین, پاکستان میں بے شمار قدرتی وسائل, خوبصورت وادیاں اور دنیا کے بہترین اور باصلاحیت نوجوان نسل سے مالا مال ہے. اگر ہم سب مل کر ایمانداری سے کام کریں تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارے وطن کو جھکا نہیں سکتی. آج کے اس مبارک دن پر ہم سب مل کر یہ عہد کریں کہ ہم پاکستان کی مٹی سے وفاداری نبھائیں گے, اس کی حفاظت کریں گے اور اس کے نام کو پوری دنیا میں روشن کریں گے. آخر میں ان الفاظ کے ساتھ اپنی تقریر کا اختتام کرنا چاہوں گا. خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے, خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے, وہ فصل گل سے اندیشہ زوال نہ. پاکستان زندہ باد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کو راول انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنسز, راول کالج آف نرسنگ, راول کالج آف ڈاکٹریٹ آف فارمیسی اینڈ ڈیبیٹی, ہم سب کالجز کے پرنسپل, فیکلٹی ممبرز اینڈ اسٹوڈنٹ سب کو نئی طرح سے جشن عید مبارک. اور جیسے ہے آزاد, ہم جس طرح عید کی خوشیاں مناتے ہیں ویسے اس دن کو بھی منانا چاہیے, کیونکہ آج ہمیں گرمی تو بہت لگتی ہے, لیکن اس دن کا سوچیں جس دن ہمارے ماں باپ, ہمارے دادا, ہماری دادی, ہمارے نانا, ہمارے نانی اپنا سب کچھ چھوڑ کے, اپنے رشتہ دار چھوڑ کے جب اپنے اپنے گھروں سے ہجرت کی انہوں نے اور پاکستان آئے. I want pin drop silence. Thank you. اس دن کا سوچیں کہ جنہوں نے قربانیاں دی, جنہوں نے تکلیفیں دی, جنہوں نے اپنی جان, اپنا مال چھوڑ کے پاکستان ملک کی سرزمین پہ پاؤں رکھا, ان کی خوشی کی انتہا تھی, لیکن ساتھ دکھ تکلیف بھی تھی. آج ہمارا آزاد ملک ہے, ہمیں معلوم ہی نہیں کہ کس طریقے سے پاکستان بنا, کن قربانیوں سے بنا. ان قربانیوں کو ہم نے یاد رکھنا ہے آج کے دن. آج جو جشن منا رہے ہیں آزادی کا, ہم یہ عہد کرنا چاہتے ہیں اور عہد کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ, نئی جنریشن بھی کرے گی, میرے ساتھ کرے گی. تو آج کے دن ہم عہد اپنی نئی جنریشن کے ساتھ کر رہے ہیں کہ جس طرح میں نے اپنی خوشیاں, اپنی زندگی, اپنی آرام وہ ایک سائٹ پہ ڈالا اور ان گلیوں میں, ان محلوں میں, ان لوگوں کے ساتھ ملتا ہوں, جا کے ان کی تکلیف فیل کرتا ہوں. کیا مجھے ضرورت ہے اس تکلیف کو فیل کرنے کی؟ تو مجھے دل سے اپنے ملک کو بدلنا ہے, مجھے اپنے دل سے ہر کام کرنا ہے. مجھے تو دنیا کو دکھانا نہیں ہے. اگر میں نے جرمن لینگویج سٹارٹ کی تو میں نے دنیا کے لیے نہیں سکھائی, شروع کروائی. میں نے اپنے بچوں کے لیے کروائی کہ ان کا فیوچر, ان کی زندگی آفٹر گیٹنگ جرمن لینگویج, ان کی زندگی بہت بہتر ہے. آنے والے جو نئی جنریشن ہے ان کے خاندان بہتر ہے. لیکن یہ فیل کیا جہاں دل نے, دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں کیا. تو آپ اگر اپنے ملک, اپنے گھر, اپنی سڑک, اپنی گلی, اپنی اسٹریٹ کو صاف رکھتے ہیں
تو آپ کسی پہ احسان نہیں کرتے، آپ ملک کے لیے کر رہے ہیں، اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ملک ہمارے، اب ہم اپنے کمرے کو صاف رکھتے ہیں، اپنے گھر کو صاف رکھتے ہیں، تو یہ ملک بھی تو ہمارا گھر ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں، آج میں ان کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے لیے، خدا کے لیے ایک بار اپنی نئی جنریشن کو دل سے سوچیں، دل سے اس کے لیے کام کریں۔ یہ نہیں کرتے، یہ کوئی پالیسی نہیں بناتے نئی جنریشن کے لیے۔ میرے پالیٹکس میں آنے کا مقصد یہی ہے کہ میں صرف باتیں نہ کروں، میں امپلیمنٹ کروں، اور میں نے امپلیمنٹ کر کے دکھایا، میں نے پروف کیا کہ یس، جو میں بولتا ہوں وہ میں کر رہا ہوں۔ آج آپ میری آنے والی زندگی صرف اور صرف نئی جنریشن کے لیے ہے، نیو جنریشن، بچوں کے لیے ہے جو ابھی دنیا میں بھی نہیں آئے۔ میں ان کے لیے پلان کر رہا ہوں۔ کم از کم وہ یہ والی ایجوکیشن، یہ والی تکلیفیں، یہ والی ڈیفیکلٹیز مت لیں جو آپ لوگوں نے کی۔ میں بات جو کر رہا ہوں سب سمجھنے کی بات ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کی مدد کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے اگر طاقت دی تو ہم اس پورے تعلیمی نظام کو بدلیں گے۔ یہ آج کی میری بات یاد رکھیے گا، ہم پورے کے پورے یہ میٹرک، ایف ایس سی، ایف اے لیول سب ختم کر دیں گے، اور ہم انٹرنیشنل اسٹڈیز لے کر آئیں گے جو میرا بچہ انٹرنیشنلی کمپیٹ کر سکے دنیا کے ساتھ ود لینگویج کو۔ اور یہ صرف باتیں نہیں ہیں، یہ انشاءاللہ تعالیٰ جلدی ہم ڈفرینٹ اسکولز اینڈ کالجز میں امپلیمنٹ کریں گے اور پروو کریں گے کہ ہم جو بھی کہتے ہیں وہ پورا کرتے ہیں۔ آج کا دن جس میں آزادی ہمارے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اس دن ہم اپنی ذات کے ساتھ عہد کرتے ہیں، اپنے دل کے ساتھ عہد کرتے ہیں کہ ہم اس ملک کی رکھوالی کریں گے، ہم اس ملک کے جیسے بھی قائدین آتے ہیں، جیسے بھی گورنمنٹس آتی ہیں، جتنے ہمارے پولیٹیکل سسٹم غلط ہے یا صحیح ہے، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ ہم اپنی انسٹیٹیوشنز کی رسپیکٹ کریں گے، وہ غلط ہیں یا صحیح ہیں۔ ہم اپنی جوڈیشری کی عزت کریں گے اگر وہ غلط ہیں یا صحیح ہیں، کیونکہ یہ ملک ہمارا ہے، ہم نے ان کو لے کے چلنا ہے، ہم نے اس ملک کو آگے لے کے چلنا ہوگا۔ یہ بات اور آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آنے والا وقت پاکستان کے لیے بہت روشن ہوگا۔ مجھے بہت امید ہے کہ میری نئی جنریشن دنیا میں اپنا نام قائم کرے گی، پاکستان کا دنیا میں نام روشن کرے گی۔ آخر میں ایک آواز ہو کے کہنا چاہتا ہوں، پاکستان، تھینک یو ویری مچ، پاکستان فائنل۔